عباس مہین سے چھیڑخانی کر رہا تھا۔ مہین اس کی بے باکیوں سے سسکی تھی۔ مہین کی سانسیں تیز تھیں۔ پتہ ہے تمہیں اولاد پیدا کرنے کے لیے بہت سارا درد برداشت کرنا پڑے گا، اس لیے ابھی سے پریکٹس شروع کرتے ہیں تاکہ تمہیں درد کم ہو اور ہماری اولاد بھی نارمل ہو۔ وہ اسے ہنسانے کے لیے بے باک ہو رہا تھا۔ اس کی بے باک باتیں اور ہاتھوں کی حرکت پر وہ بن پانی مچھلی کی طرح تڑپی تھی۔ مہین اس وقت اپنے کمرے میں بیڈ پر آرام سے لیٹی ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی کتابوں کی دیوانی تھی، شاعرانہ مزاج رکھتی تھی اور محبت بڑی کہانیاں پڑھنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ وہ اپنے دل کے جذبات کو لفظوں میں ڈالتا دیکھ کر عجیب سی خوشی محسوس کرتی تھی۔ اس لمحے بھی اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، دل کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ تبھی اچانک دروازہ کھلا اور اشال کمرے میں داخل ہو گئی۔ مہین نے ڈائجسٹ سائیڈ پر رکھا اور معمول کے مطابق مسکرا دی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اشال، جو ہمیشہ گھر کے کام ختم کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس بیٹھ جایا کرتی تھی، اس بار ذرا مختلف انداز میں تھی اور وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ طنزیہ انداز میں بولی کہ بڑی دل فریبی سے مسکرایا جا رہا ہے، شاید کوئی خاص بات ہے۔ مہین نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا کہ وہ اپنے پسندیدہ ناول میں کھوئی ہوئی تھی، اس لیے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور اشال سے کہا کہ کبھی وہ بھی پڑھ کر دیکھے۔ لیکن اشال نے ہاتھ جھٹک کر اس کے بات کو بے معنی قرار دے دیا۔ اشال کی باتیں جیسے اس کے دل پر وار کرنے لگیں جب وہ کہنے لگی کہ یہ سب پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ خواب، یہ محبتیں سب بکواس ہیں، کیونکہ عباس بھائی کو یہ سب پسند نہیں۔ مہین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اچانک یہ سب باتیں کہاں سے آ گئیں۔ اشال کے الفاظ کا اگلا وار اس کے دل پر بجلی بن کر گرا جب اس نے کہا کہ وہ اس کا ہونے والا شوہر ہے، اور اب اس کی پسند ناپسند تمہاری پسند ناپسند ہونی چاہیے۔ مہین تو جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس نے بلا جھجک کہہ دیا کہ وہ عباس بھائی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اشال نے جیسے اس کا انکار کو اپنی توہین سمجھا اور حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اشال نے طنز سے کہا کہ اس کے تایا جان یہ رشتہ فائنل کر کے آئے ہیں اور اب اس کے چونچلے ختم ہونے والے نہیں۔ اس کی باتوں کا اندازہ ایسا تھا جیسے وہ پہلے سے ہی کسی جنگ کا اعلان کر کے آئی ہو۔ مہین کی اور اشال کی ہمیشہ اچھی دوستی تھی، لیکن آج جو زہر اس کے لہجے میں تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ مہین کو یقین ہی نہ آیا کہ اس کے باپ نے بغیر اس کی مرضی کے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ بے یقینی اور خوف نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اسے شدت سے لگا کہ اشال جھوٹ بول رہی ہے۔ خواب دیکھنے پر طنز سن کر اس نے بھی دو ٹوک لہجے میں کہا کہ خواب دیکھنا کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، اور اس کی خواہشیں اس کی اپنی ہیں۔ اشال نے جاتے جاتے بھی آخری وار کیا کہ کل وہ مٹھائی لے کر آئیں گے اور یہ بات طے ہے۔ مہین کا دل بیٹھنے لگا۔ اس کے قدم خود بخود اس کی ماں کے کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ آسیہ بیگم سکون سے سو رہی تھی جب وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی اور انہیں جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ آسیہ بیگم نے نیم و آنکھوں سے اسے دیکھا اور نرمی سے کہا کہ آرام کرنے دو، کیا بات ہے؟ مہین کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا کہ امی سچ بتائیں، کیا اس کا رشتہ عباس بھائی سے طے کر دیا گیا ہے؟ آسیہ بیگم حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور نرمی سے کہا کہ انہیں اس بارے میں مجھے کچھ علم نہیں، اس کے والد نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ مہین کی جان میں جان آئی، مگر پھر بھی دل کا ڈر کم نہ ہوا۔ اس نے ہٹ درمی ساز سے کہا کہ اگر ذکر ہو بھی گیا ہو تو وہ صاف صاف انکار کرے گی، کیونکہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آسیہ بیگم نے جیسے روایات کے مطابق نرم انداز میں کہا کہ اچھی بیٹیاں اپنے باپ کی مرضی کو ترجیح دیتی ہیں، مگر مہین نے صاف جواب دیا کہ اچھی بیٹیاں اپنی خواہشوں کو بھی اہمیت دیتی ہیں، اور صاف الفاظ میں کہہ دیا
کہ وہ اپنا فیصلہ سنا چکی ہے۔ وہ ماں کی خاموشی پر غصے اور دکھ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے اندر بے چینی اور خوف کی آگ ہوئی تھی۔ وہ آگ لگی ہوئی تھی بے چینی اور خوف کی، اور وہ کسی ایک ایسے شخص کے ساتھ جڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی جسے وہ جانتی تک نہ ہو۔ اس کی سوچ، اس کی خواہش، اس کی پسند کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ عباس عمر میں بڑا تھا، مزاج الگ تھا، اور وہ اس کے لیے کبھی بھی ایک آئیڈیل انسان نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کسی گمنام زندگی میں کسی معمولی انسان کے ساتھ رہ سکتی تھی، لیکن ایک ایسے انسان کے ساتھ نہیں جو اس کے دل کے خلاف ہو۔ وہ سوچتی رہی، پریشان رہی۔ عباس کی شکل بھی اب مہین کو یاد نہیں تھی۔ اتنے سال بیت چکے تھے کہ اس نے آخری بار اسے دیکھا تھا۔ 7 سال اس نے بیرون ملک گزارے، اور واپسی کے فوراً بعد ہی اس کی اور مہین کی شادی کی خبریں پھیلنے لگیں۔ حیرت اس بات پر تھی کہ جب تک وہ پردیس میں تھا تب تک کسی کو یہ علم نہ تھا کہ ان دونوں کو کسی بھی رشتے میں جوڑنے کا سوچا جا رہا ہے، اور اب اچانک یہ سب کچھ طے ہو چکا تھا، بغیر اس کی مرضی اور خواہش کے۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی، ایک بے نام سا خوف تھا جس نے اس کے اندر شور مچا رکھا تھا۔ اسے شدت سے شام کا انتظار تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے بابا اظہر صاحب روز شام میں گھر آتے ہیں اور وہی اسے حقیقت سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس قدر بے تاب تھی اپنے باپ کی واپسی کے لیے۔ جو ہی وہ آئے، مہین لپک کر ان کے پاس پہنچی، ان کے ہاتھ سے بیگ لیا اور ادب سے سلام کیا۔ باپ نے ہمیشہ کی طرح شفقت سے سر پر ہاتھ رکھا اور جواب دیا۔ معمول کے مطابق وہ کچن میں پانی لینے گئی، ان کے ساتھ بیٹھ کر دن بھر کی معمولی باتیں کرتی رہیں، لیکن دل میں بے چینی بدستور بڑھتی رہی۔ جب باپ نے کہا کہ بیٹا چائے بنا دو، مجھے تمہاری امی سے ضروری بات کرنی ہے، تو وہ ساکت ہو گئی۔ ایسا پہلی بار تھا کہ باپ نے اسے یوں خود سے دور کیا تھا، اور دل میں کھٹکنے والا خدشہ جیسے سچ ثابت ہونے جا رہا تھا۔ بے ساختہ اس کے قدم کمرے سے نکلتے ہی دروازے کی اوٹ میں جا کر ٹھہرے اور کان ان کی باتیں سننے لگے۔ باپ کی زبان سے نکلنے والا الفاظ اس کے وجود پر بجلی بن کر گرے۔ مہین اور عباس کا رشتہ طے پا چکا تھا۔ رات ہی اس بارے میں بات مکمل ہو چکی تھی، اور اماں جان کی بھی یہی خواہش تھی کہ نکاح اور رخصتی جلد سے جلد ہو جائے، کیونکہ عباس کو دوبارہ دبئی جانا پڑ سکتا تھا۔ مہین جیسے زمین میں دھنس گئی، اس کے اندر طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اسے پوچھے بغیر کر لیا گیا؟ وہ جو ہمیشہ باپ کے ہر فیصلے پر اعتبار کرتی آئی تھی، آج اسے اپنے ہی رشتوں سے شک ہونے لگا تھا۔ دل میں بدگمانی نے جنم لیا، خاص طور پر عباس کے لیے۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی میں زبردستی ایک انجان اور اجنبی شخص کو گھسایا جا رہا ہے، جو نہ اس کے مزاج کا تھا، نہ اس کی سوچ کا۔ ماں باپ کے درمیان وہی گھسی پٹی روایتیں تھیں۔ باپ کا فیصلہ حرف آخر تھا، اور ماں کی خاموشی گویا اس فیصلے کی تائید تھی۔ آسیہ بیگم ہمیشہ سے شوہر کے فیصلوں کی پابند تھی، اور آج بھی وہی ہو رہا تھا۔ مہین جانتی تھی کہ اس کی ماں کبھی اس کے لیے آواز بلند نہیں کرے گی۔ سب کچھ اسے خود ہی سنبھالنا تھا۔ ہمت مجتمع کرتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہو گئی اور باپ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ پہلی بار اس نے اپنی آواز بلند کی، پہلی بار اپنے حق کے لیے زبان کھولی۔ اس نے صاف کہا کہ وہ سب کچھ سن چکی ہے اور جانتی ہے کہ اس کے رشتے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا دل ٹوٹ رہا تھا کہ جس تعلیم، جس تربیت پر اتنا مان تھا، وہ سب بیکار ثابت ہوئی، کیونکہ آج اس کی اپنی زندگی کا فیصلہ بھی اس کی مرضی کے بغیر کر دیا گیا۔ اس نے باپ سے کہا کہ پڑھ لکھ کر بھی اگر زندگی کے سب فیصلے اس کی مرضی کے خلاف ہونے ہیں تو ایسی تعلیم کا فائدہ کیا؟ اظہر صاحب کے ماتھے پر بل آ گئے۔ وہ سخت لہجے میں بولے کہ تعلیم صرف عزت کے لیے دلوائی تھی، یہ نہیں کہ باپ کے فیصلے کو ٹھکرا دیا جائے۔ مہین نے روکتے ہوئے کہا کہ وہ فیصلے کو نہیں لیکن طریقے کو غلط کہہ رہی ہے۔ کم از کم پوچھا تو ہوتا مجھ سے۔
آسیہ بیگم نے معاملہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور مہین سے کہا کہ وہ کمرے سے چلی جائے، مگر وہ اڑی رہی۔ پہلی بار باپ کے سامنے ڈٹ گئی، لیکن جیسے ہی باپ نے سختی سے کہا کہ وہ کمرے میں واپس آ جائے، وہ آنکھوں میں آنسو لیے خاموشی سے پلٹ گئی۔ اس کے دل میں قرب کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اسے ہر صورت یہ رشتہ ناپسند تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا شخص شامل ہو جس کی نہ وہ شکل پہچانتی تھی، نہ مزاج۔ عباس اس کے خیالات، اس کے خوابوں، اس کے وجود کے برعکس تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کسی معمولی سی شخص کے ساتھ بھی خوش رہ سکتی ہے، لیکن کم از کم اس کے دل کے مطابق تو ہو۔ وہ جانتی تھی کہ اس رشتے کی بنیاد صرف خاندان کی مرضی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مہین کا ضبط ٹوٹ گیا۔ غصے سے اس نے ہاتھ مار کر کتابیں نیچے گرا دیں اور شیشے کے سامنے رکھا سامان بھی اس کی بے بسی کی نظر ہو گیا۔ یہ سب اس کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ صبر اور خاموشی سے سب سہنے والی لڑکی تھی، لیکن آج اس کے اندر جیسے صدیوں کا لاوا ابل پڑا تھا۔ اس کی بہن نادیہ، جو ہمیشہ اسے نرم مزاج جانتی تھی، حیرت سے سہم کر آگے بڑھی اور نرمی سے اسے سنبھالا، بیڈ پر بٹھایا اور جلدی سے پانی کا گلاس بھر کے اس کی طرف بڑھایا، مگر مہین نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کسی بھی طرح اپنے اندر کے طوفان کو کم نہ کر سکی۔ آنکھوں میں آنسو اور دل میں ایک ایسی اذیت جو لفظوں سے کہیں آگے تھی۔ ٹوٹے ہوئے لہجے میں اس نے نادیہ کو بتایا کہ اس کے بابا نے اس کی شادی عباس سے طے کر دی ہے۔ نادیہ، جو کچھ بھی نہ سمجھ سکی، خوشی سے کہہ بیٹھی کہ واہ آپی، مزہ آئے گا، مگر مہین نے ایسی نظروں سے اسے دیکھا کہ وہ فوراً خاموش ہو گئی۔ وہ کسی بھی طرح اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی۔ اس کی شخصیت، خواب، مزاج اور سوچ عباس سے میل نہیں کھاتی تھی۔ وہ ایسا شخص نہیں چاہتی تھی جو صرف عمر، تجربے یا کاروبار کے ترازو میں تولا جائے، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ جس کے ساتھ وہ جڑے وہ اس کے دل اور وجود کے قریب ہو۔ نادیہ نے نرم لہجے سے بولا کہ ایک بار مل لو۔